دو دن پہلے حضرت مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں پہنچ گئے۔ آپ شاید دنیا میں آخری شخص تھے جنہوں نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی زیارت کی تھی۔ اب میرے خیال سے دنیا میں کوئی نہیں رہے جنہوں نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی زیارت کی ہوگی۔ اس کلپ سے پتہ چلتا ہے کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے بچپن میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی زیارت اپنے والد صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ کی تھی، عیادت کے لیے گئے تھے۔ میں عثمان قاضی عرض کر رہا ہوں، مولانا دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ مجھے اپنے بچپن کا واقعہ اس وقت یاد آ رہا ہے اور اس موقع ہی کی وجہ سے زیادہ یاد آ رہا ہے، بار بار یاد آ رہا ہے۔ میری عمر تقریباً 7 سال ہوگی کہ میں اپنے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پہلی مرتبہ دیوبند سے دہلی گیا۔ وہاں جو شاہ قلعہ وغیرہ یہ سب چیزیں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں دکھائی، بچہ تھا میں، پھر نظام الدین کی تشریف لے گئے، مزار پر بھی حاضر ہوئے، اور پھر نظام الدین میں تشریف لے گئے تو مجھے تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ کیا جگہ تھی، وہ کون بزرگ تھے۔ تو وہاں کچھ لوگ جمع تھے، ایک نوجوان جن کی خوبصورت داڑھی تھی وہ بھی وہاں موجود تھے، متعدد حضرات تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ نوجوان تھے یہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جلیل القدر صاحب، ان سے کچھ باتیں ہوئی اور والد صاحب وہاں سے واپس آنے لگے۔ اتنا یاد ہے کہ کسی کی مزاج پرسی کی، واپس آنے لگے، دروازے کے قریب پہنچے تو پھر پیغام آیا، وہی نوجوان دوبارہ آئے کہ حضرت آپ کو بلا رہے۔ تو اندر لے گئے تو ایک تھوڑی چارپائی کے اوپر بہت ہی منحنی سی شخصیت، سفید امامہ باندھے ہوئے، یوں کروٹ سے لیٹی ہوئی، نحیف، کمزور۔ بعد میں پتہ چلا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ یہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے بعد والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اصرار کر کے انہوں نے اپنی چارپائی پر بٹھا لیا۔ مرض وفات تھا حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور والد صاحب جیسے ہی بیٹھے تو یہ میں نے دیکھا کہ وہ بلک بلک کر رونے لگے، بے تحاشا اتنے بلک بلک کر روئے کہ میں حیرت سے رہ گیا کہ کیوں رو رہے ہیں یہ بزرگ۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو تھپکیاں دی، تسلی دی، ان کو قرار نہیں آتا تھا، کچھ فرمایا تو ایک دم سے کچھ ٹھنڈک سی پڑ گئی اور خاموش ہو گئی۔ اب باتیں کیا تھی وہ مجھے اس وقت نہیں سمجھ میں آئی، بچہ تھا، لیکن والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعد میں وہ باتیں سنایا کرتے تھے، کیا بات ہوئی، وہ کیوں روئے تھے، انہوں نے کیا کہا تھا، اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا کیا جواب دیا تھا اور تسلی کس طرح دی۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی مجھے دیکھا، بہت محبت تھی آپ اس میں، پہلے سے بہت تعلق تھا، جیسے ہی مجھے دیکھا تو اپنی تکلیف کو بھول گئے اور بلک بلک کر رونے لگے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کیوں رو رہے ہیں، بولا نہیں جا رہا تھا۔ ذرا کچھ سکون ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے، جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا مجھے دور دور توقع نہیں تھی کہ یہ کام کتنا پھیلے گا، اتنی دور دور تک اتنی میری زندگی میں پھیل جائے کہ دیکھتے ہی دیکھتے اتنا پھیل گیا ہے، اتنا پھیل گیا ہے کہ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں، کہیں یہ استدراج تو نہیں۔ استدراج اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص غلط راستے پر چل رہا ہو، نافرمانی کے راستے پر، اور اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے دے، پکڑے نہیں، روکے نہیں، ڈھیل دے دے، اور وہ یہ سمجھے کہ میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، اور اسی میں وہ مست ہو جائے، مگن ہو جائے،
جیسا کہ فرعون کے ساتھ ہوا، حامان کے ساتھ ہوا، قارون کے ساتھ ہوا اور دوسرے بہت سارے کافروں کے ساتھ ہوا کہ نافرمانی وہ کرتے ہیں، ان کو بادشاہت بھی ملتی ہے، وہ اس میں اور گھمنڈ میں آ جاتے ہیں کہ بس ہمیں ٹھیک ہے، جب ورنہ اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہمیں یہ چیزیں کہاں ملتی۔ تو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے، میں تو گناہگار انسان ہوں، یہ جو کام ہے اس کے اندر اتنی غیر معمولی وسعت ہوئی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے میرا امتحان اور ڈھیل تو نہیں ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے ان سے کہا کہ ہرگز یہ استدراج نہیں ہے، میں اس پر حلف کر سکتا ہوں کہ یہ استدراج نہیں ہے آپ کے ساتھ، یہ اللہ کا انعام ہے، اور میرے پاس اس کی دلیل، اور وہ دلیل یہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ استدراج کرتا ہے اس کو کبھی خیال بھی نہیں گزرتا کہ میرے ساتھ استدراج ہو رہا ہوگا۔ آپ کی یہ کیفیت بتلا رہی ہے کہ یہ استدراج نہیں ہے، اللہ کا انعام و کرم ہے۔ اب جس شخص کے دل میں دین کی یہ گھٹی سلگ رہی تھی، اپنی ساری توانائیاں اس دعوت کے کام پر لگانے کے بعد بھی اس کو خوف اور ڈر لگا ہوا تھا، اللہ کا خوف تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی نافرمانی ایسی تو نہیں ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے استدراج میں مبتلا کر لیا۔ تو صحیح معنی میں انذار وہی کر سکتا ہے جس کا دل اللہ کے خوف سے سمایا ہوا ہو، اللہ کی عظمت سے، اپنی حقارت سے، جو ان کی تواضع، ان کی ساری اور اللہ کے خوف اور خشیت کا نتیجہ تھا، اس کے ثمرات آج ہمارے یہاں نظر آ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو داعی کا کام ڈرانا نہیں ہے، انذار ہے، اور انذار کی حقیقت یہ ہے کہ خیر خواہی کے ساتھ، گہری خیر خواہی اور شفقت و محبت کے ساتھ کسی کو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کے عذاب سے ڈرائے کہ دیکھو کفر سے باز آ جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ، فسق و فجور سے باز آ جاؤ، حرام کھانے کھلانے سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کا عذاب تم کو آ پکڑے گا۔ اس کا نام انذار ہے۔